السلام علیکم دوستوں، سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ لفظ سومناتھ دو الفاظ سوم اور ناتھ کا مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام اور ناتھ اس بت کا جو اس جگہ رکھا گیا تھا۔ ہندی زبان میں ناتھ کے معنی بزرگ یا بڑی ہستی کے ہیں۔ اس زمانے میں سومناتھ ایک بڑا شہر تھا اور یہ شہر بحر عرب کے کنارے پر آباد تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں کے لیے بہت متبرک تھا۔ چونکہ اس بت کا نام سومناتھ تھا، اسی وجہ سے یہ مقام بھی سومناتھ کے نام سے مشہور ہوا۔ سومناتھ مندر کی چھت 56 ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے درمیان میں سومناتھ کا بت پڑا تھا جس کی لمبائی 5 گز تھی۔ حبیب السیر نامی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے اس وقت سومناتھ کو تمام بتوں کا سردار مانتے تھے۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے گاؤں اور قصبے وقف کرتے رہتے۔ مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود ہوتے۔ پجاری روزانہ سومناتھ کے بت کو گنگا کے پانی سے اسنان کراتے تھے۔ حالانکہ سومناتھ اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا تھا۔ مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی زنجیر تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت جب اس زنجیر کو ہلایا جاتا تو گھنٹیاں بجنے لگتیں اور پھر تمام پجاری پوجا کے لیے مندر میں داخل ہو جاتے۔ سومناتھ مندر میں 500 عورتیں اور 300 مرد ہوتے جو بھجن گاتے، نرت کرتے اور ساز ندے بجاتے تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑھیاں منڈوانے کے لیے ہر وقت 300 حجام موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اکثر اپنی بیٹیوں کو اس مندر کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے جو پھر ہمیشہ اپنی ساری زندگی اسی مندر پر ہی گزار دیتیں۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں تو نصب کی ہوئی تھیں، لیکن اس مندر کی ایک خاص بات تھی جس کی وجہ سے یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا اور یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس مندر کی خاص بات ایک خاص مورتی کا ایک خاص جادو تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہندو مت کو قبول کر لیتے۔ وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے کیوں نہ ہوں مگر اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک بت منات کا تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ وہ نہ چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ ہی زمین پر پڑا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے۔ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے اور پھر 2 یا 3 ہفتوں کے بعد جب مندر خالی ہو جاتا تو اس مورتی کے پیچھے کمر کے راستے سے ایک دروازہ تھا جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سومناتھ کے بارے میں مندر کے پجاریوں نے ایک اور عقیدہ بھی مشہور کر رکھا تھا۔ موت کے بعد انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے اور سومناتھ ہر روح کو اس کے کردار اور اعمال کی بنا پر نیا جسم عطا کرتا ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی کو اس کے قابل اعتماد دوستوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سومناتھ کا بت ان کی مشکلات حل کرتا ہے اور موت کے بعد انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے اور سومناتھ ہر روح کو اس کے کردار اور اعمال کے بنا پر نیا جسم عطا کرتا ہے، سلطان محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں ختم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس مقصد کی خاطر سلطان محمود غزنوی نے 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومناتھ کی طرف روانہ ہوا۔ محمود غزنوی جب سومناتھ فتح کر کے مندر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا مندر میں سومناتھ کا بت ہوا میں معلق ہے۔ یہی وہ خاص بات تھی کہ جو بھی اس بت کو ہوا میں معلق دیکھتا تو اس کی برتری تسلیم کر لیتا۔ یہ منظر دیکھ کر محمود غزنوی بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ اس وقت محمود کے ساتھ معروف مسلمان دانشور البیرونی بھی موجود تھے۔
محمود غزنوی نے البیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح معلق ہے؟ البیرونی نے مندر اور بت کا چاروں طرف سے جائزہ لیا اور پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کی چھت کی طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان نے فوری حکم دیا اور چھت کی ایک طرف سے چند اینٹیں نکال دیں۔ اینٹیں نکلتے ہی فضا میں معلق سومناتھ کا بت یکدم ایک طرف جھک گیا۔ البیرونی معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے ادب سے سلطان کو بتایا، سلطان معظم، یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ پر بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے ہیں جو بت کو اپنی طرف کھینچے رکھتے ہیں۔ یوں یہ بت ہوا میں معلق رہتا ہے۔ بعد میں جب اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے بت کو توڑنے کا ارادہ ظاہر کیا تو مندر کے پجاریوں نے محمود غزنوی کو بہت سی دولت کی پیشکش کی۔ محمود غزنوی کے وزراء نے بھی محمود کو اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، لیکن محمود غزنوی نے جواب دیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں دنیا محمود کو محمود بت فروش کے نام سے یاد رکھے؟ بلکہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہندوستان محمود کو محمود بت شکن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے؟ میں تاریخ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کروں گا۔ یہ کہہ کر محمود نے ایک ہی وار کر کے سومناتھ کے بت کو توڑ دیا۔ مندر کو تو توڑ ڈالا گیا اور یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 عیسوی میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویہ کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ دق اور سلق کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی۔ مختلف تاریخی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔